بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين إن في خلق السماوات والأرض بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کی گردش میں والفلک اور جہازوں میں التی تجری جو چلتے ہیں فی البحر سمندر میں بما ینفع الناس وہ چیزیں جو سمندر میں وہ چیزیں جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اتارا اللہ نے بادلوں سے پانی فأحیا به الارض بعد موتها پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد وبث فیها اور پھیلا دیے اس میں من کل دابہ اس میں ہر قسم کے جانور وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں والسحاب المسخر اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر بین السماء والارض آسمانوں اور زمین کے درمیان ہوتا ہے لآیات لقوم یعقلون ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے ومن الناس اور کچھ لوگ من یتخذ من دون اللہ جو بناتے ہیں اوروں کو اندادن اللہ کا شریک یحبونہم کحب اللہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے والذین آمنوا اور ایمان والے اشد حبا للہ وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے بلکہ وہ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ان کی محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہوتی ہیں یعنی عزیز و اقارب فرزند زن مال و جاہ جس سے بھی وہ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اگر اللہ کے لیے ان سے محبت کی جائے گی تو پھر ان کے معاملات میں آخرت کی فکر کی جائے گی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش وہ جان لیتے جنہوں نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ دیکھ لیں گے عذاب اپنی آنکھوں سے ان القوۃ للہ جمیعا کہ قوتوں کا مالک اللہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اذ جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے الذین اتبعوا وہ جن کی تابع داری کی گئی من الذین اتبعوا ان سے جو تابع داری کرتے رہے ورأوا العذاب یعنی وہ نجس اور پلید نہ ہوں ولا تتبعوا اور نہ چلو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں پر انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے اتبعوا پیروی کرو ما انزل اللہ جو نازل فرمایا اللہ نے قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا کچھ سمجھ نہیں رکھتے تھے ولا یہتدون اور نہ ہدایت یافتہ ومثل الذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کمثل ان کی مثال اس طرح ہے الذی ینعق جو کہ چلا رہا ہو بما لا يسمع الا دعاء ونداء ایسے کہ جیسے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے سم بہرے ہیں
بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دی ہیں، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ اس نے حرام کیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین ذبح کے وقت اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، اور وہ اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے اور کہتے بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں۔ مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے سوا کسی کا نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں پر وہ چیز حرام ہے کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ یعنی اللہ کے غیر کا نام پکارا گیا ہو، وہ چیز حرام نہیں کہ جس پر بزرگان دین کی نسبت آ گئی ہو۔ فمن اضطر اور جو مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ کہ سرکش ہو کر، ولا عاد نہ حد سے بڑھنے والا، فلا اثم علیہ تو اسے کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ گناہ بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور خرید لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم سو وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے کچھ نہیں۔ یعنی یہود احکام الہی کو چھپاتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت کے اوصاف چھپاتے تھے، خود بھی گمراہ رہے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے بند رکھتے تھے، تھوڑے سے پیسوں کے عوض شریعت بدل دیتے تھے۔ ولا یکلمہم اللہ اللہ کلام نہ فرمائے گا ان سے، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور انہیں ستھرا نہ کرے گا، یعنی ان کے گناہ نہیں بخشے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت ان کی طرف نہ فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی ہیں وہ جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرۃ نجات کے بدلے، فما اصبرہم علی النار اور ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا آگ کے سوا صبر کرنے کے، یعنی وہ صبر نہیں کریں گے علی النار آگ پر، وہ صرف ان کا صبر جو ہوگا وہ آگ پر ہی ہوگا کہ اس آگ میں ہی انہیں رہنا ہوگا۔ ذالک بان اللہ یہ سزا اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق اتاری کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ اور بے شک جو لوگ اختلاف ڈال رہے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید وہ دور کی گمراہی میں ہیں، دور کے جھگڑوں میں ہیں۔ لیس البر نہیں ہے نیکی، ان تولو کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے رخ کو، قبل المشرق والمغرب مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور سب نبیوں پر۔ اسلام کے تمام حقیقی مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، عقائد، معاملات، عبادات، اخلاق۔
وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلام آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور صحیح ادا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو، اِذَا عَاهَدُوا جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرتے ہیں مصیبت میں، وَالضَّرَّاءِ اور سختی میں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جہاد کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى اس میں جو ناحق مارے جائیں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ پس جس کو معاف کیا جائے، من اخیہ شیء پس جس کو معاف کیا جائے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے، فاتباع بالمعروف تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور اچھی طرح ادا کرے خون بہا۔ اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ اگر طاقتور قبیلے کا کوئی شخص قتل کر دیا جاتا تو وہ صرف قاتل کے قتل پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ قاتل کے قبیلے کے 10-20 آدمی کو قتل کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور کسی آزاد کو غلام یعنی اگر کسی آزاد کو غلام قتل کر دیتا تو غلام کے بدلے غیر قاتل آزاد کا سر قلم کیا جاتا، اور اگر عورت قتل کرتی تو مرد قتل کیا جاتا۔ اس ظالمانہ اور غیر اسلامی دستور پر صدیوں سے عمل ہوتا رہا۔ عرب اپنی نسلی برتری کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ قرآن نے اس دستور کو منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ قاتل ہی قصاص میں قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ صلح کی بھی اجازت ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر ایک شخص ہی جو قاتل ہے وہی قصاص میں قتل کیا جائے گا تو آئندہ کے لیے کوئی شخص قتل کی جرأت نہیں کرے گا۔ جب اس کو سزا ملے گی تو کوئی اور شخص ایسی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم نہیں کرے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، یعنی مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس نے تم پر اتنا احسان کیا تو اب اس سے خون بہا، اس احسن طریقے سے طلب کرو کہ اسے تکلیف نہ ہو، اور قاتل کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ احسان فراموش نہ بنے، بلکہ جب اسے خون بہا لے کر اس کو زندگی دی جا رہی ہے تو اسے چاہیے کہ خوشی خوشی خون بہا صحیح طریقے سے ادا کرے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ تو جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو۔ کیسے زندگی ہے؟ یہاں تو قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے جان کے بدلے، تو وہ اس لیے کہ جب ایک آدمی ہی اپنی سزا کو بھگتے گا تو بہت سارے لوگ اس سے نصیحت لیں گے۔ یا اولی الالباب اس لیے عقل مند کا لفظ استعمال کیا گیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی گناہوں سے بچو۔ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت کہ جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، ان ترکا اگر وہ چھوڑے، خیرا کچھ مال، یہاں پر مال کو
خیر کہا گیا، کیوں کہ وہ مال خیر ہے جو اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور وہ مال جو گناہ میں اور فضول خرچی میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوتا ہے، وہ مال وبال ہے۔ الوصیۃ کہ وصیت کرے للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، لیکن پھر جب ان کا حق مقرر کر دیا گیا تو ان کے حق میں وصیت منع کر دی گئی۔ حقا علی المتقین ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ پس جو بدلے بعد ما سمعہ اس وصیت کو سن لینے کے بعد، فإنما اثمہ تو اس کا گناہ انہی پر ہے، علی الذین یبدلونہ جو اس کو بدلتے ہیں، بدلنے والوں پر۔ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ مال کے تیسرے حصے سے وصیت کی جائے گی، اور یہ اس وقت وصیت کرنے کا حکم ہے جب والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے حق مقرر نہیں ہوا تھا۔ جب ان کا حق قرآن نے مقرر کر دیا تو ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو اسی مقرر کردہ حصے کے مطابق ملے گا۔ فمن خافا اور جسے خوف ہو، من موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنافن کسی طرف داری کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم فرض کیے گئے تم پر، الصیام روزے، صیام جمع ہے، اس کا مفرد صوم ہے۔ لغت میں صوم کا معنی ہے کہ نفس کو کسی چیز سے باز رکھنا، اور شریعت میں صوم کہتے ہیں کہ انسان عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکا رہے۔ روزوں کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا۔ کما کتبا جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کی تعداد اور کیفیت الگ تھی۔ پھر روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ روزے کا مقصد اعلیٰ اس سخت ریاضت کا پھل یہ ہے کہ تم متقی اور پاک باز بن جاؤ۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ان تین باتوں سے پرہیز کرو کہ کھانے پینے اور جماع سے رک جاؤ، نہیں، بلکہ جب ان حلال چیزوں سے رک رہے ہو تو وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بھی رکنا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ جب تم سخت پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں پی جاؤ تو پھر تم حرام سے بھی بچ جاؤ، گناہ سے بھی بچ جاؤ، اور مہینہ بھر جب اس کی پریکٹس ہوگی تو باقی 11 ماہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزار دو۔ لہٰذا روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت اور ہر قسم کی برائی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اگر اس نے کھانا پینا ترک کر دیا یعنی روزہ رکھا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں۔ ایام معدودات یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فمن کان منکم مریض بس تم میں سے جو بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو اور دنوں میں روزے رکھ لے۔ وعلی الذین اور لوگوں پر، یطیقونہ جن پر مشکل ہے اس کو ادا کرنا، فدیۃ وہ فدیہ دیں، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا۔ ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کی بالکل صورت نظر نہیں آتی، یا ایسا بوڑھا جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں پاتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا دے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو۔
بس جو لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی، ماہ رمضان جس میں انزل فیہ القرآن، اتارا گیا اس میں قرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں، ھدی للناس، یہ ہدایت دکھاتا ہے لوگوں کو، وبینات، اور روشن دلیلیں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ لہذا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ روزہ رکھے، اور ماہ رمضان کی راتوں میں شکر گزاری کے لیے قرآن پڑھے اور سنے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت، آسانی، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا۔ اس لیے قمری سال کا مہینہ مقرر فرمایا، کیونکہ یہ سال کے مختلف موسموں میں پھرتا رہتا ہے، تاکہ مسلمان سردی گرمی سب موسموں میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، اور یہ کہ جہاں چاند دیکھا جائے گا وہیں روزے کا اعتبار ہوگا۔ اور پھر مریض اور مسافر کو رخصت دی گئی، لیکن اگر وہ ہمت پاتے ہیں تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ آسانی چاہتا ہے، احکام شرعیہ تمہیں پریشان کرنے کے لیے مقرر نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس سے تمہارے لیے آسانی ہو اور تمہاری اصلاح ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، چاہیے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے حبیب جب میرے بندے پوچھیں آپ سے، عنی، میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی، اذا دعانی، جب وہ مانگتا ہے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہاں اللہ رب العزت یہ خوشخبری ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے قریب ہے، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ تو فرما رہا ہے مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کروں گا، اور کبھی دعا مانگتے مانگتے عرصہ دراز گزر جاتا ہے لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگتا ہے، بال اس کے پریشان، جسم اس کا گرد آلود، لیکن اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام ہے، تو جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کے لائق نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، لیکن بعد میں اس حکم میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو بیوی کے قریب جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بے شمار سلام ہو اور بے شمار درود اس ذات پاک پر جو رحمت بن کر آئے اور رحمت لے کر آئے۔ ہن لباس لکم، تمہارے لیے وہ پردہ ہیں، وانتم لباس لہن،
اور تم ان کے لیے پردہ اور زینت ہو۔ جیسے وہ تمہارے لباس ہیں ویسے تم ان کے لیے لباس ہو، تو اس لحاظ سے دونوں کے حقوق اور فرائض مساوی ہیں۔ پھر لباس کی کتنی معنی خیز تعبیر کی گئی کہ لباس پردہ ہے، ہر عیب کو چھپاتا ہے، زینت ہے، حسن و جمال کو نکھارتا ہے، راحت ہے، سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اچھی بیوی اپنے خاوند کے لیے اور ایک اچھا خاوند یعنی ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے لیے پردہ، زینت اور راحت ہونا چاہیے۔ علیم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کنتم تختانون، جو تم چھپاتے تھے، انفسکم اپنے دل میں، فتاب علیکم، بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں، فالآن باشروہن، سو اب تم ان سے ملو، وابتغوا، اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید ڈورا، من الخیط الاسود، سیاہ ڈورے میں۔ اس سے مراد صبح صادق کا وہ طلوع ہے، وہ روشنی جو دائیں بائیں پھیلتی ہے، من الفجر، صبح کے وقت، ثم، پھر، اتم الصیام الی اللیل، پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجد میں۔ اگر کوئی معتکف ہو تو اسے پھر رمضان کی راتوں میں بھی اپنی بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کو توڑنے کے قریب نہ جانا، یعنی اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جانے کا خیال مت کرو۔ تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے نزدیک مت جاؤ، بلکہ اللہ کے حدود کا خیال رکھو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ، آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، یعنی ایسے طریقے سے مال حاصل نہ کرو کسی دوسرے سے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، وتدلوا بہا الی الحکام، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت لے کر حاکموں تک، لتأکلوا فریقا، تاکہ کھاؤ کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مال کا، اس سے مراد رشوت، کہ رشوت مت لو، بالاثم، گناہ ہے ظلم سے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لہذا کوئی شخص